अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सना हैदराबादी। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं अपने व्लॉग के अंदर डिफरेंट चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं अपने व्लॉग के अंदर हाउ टू बी हैप्पी ये वाला टॉपिक मैंने चूज़ करा है। इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि आजकल जिस तरह की कंडीशन चल रही, जिस तरह के हालात चल रहे होते हैं, हर कोई डिप्रेशन का शिकार है, हर कोई डिप्रेशन में है, हर कोई सैड नज़र आता है, हर कोई उदास नज़र आता है। तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहूँगी कि हाउ टू बी हैप्पी इन आवर लाइफ, इन माई लाइफ, इन योर लाइफ, कैसे हैप्पी रह सकते हैं। 7 सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस। माई फर्स्ट सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज़ दैट फॉरगिवनेस। माफ़ करना सीखें, क्योंकि हमारे नबी और हमारे अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है कि अगर इंसान की लाइफ में कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जो वो उसे नहीं भुला पा रहा है या फिर किसी ने उसके साथ गलत कर दिया है, तो आप गलतियों को माफ़ कर दें, उन सबको भूल के आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। इससे इंसान का डिप्रेशन भी ख़त्म होता है, उदास भी इंसान नहीं रहता और इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट इज़ फॉरगिवनेस। माफ़ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम किसी को माफ़ नहीं कर सकते ना, तो अल्लाह ताला से माफ़ी की तवक्को नहीं रखना। अगर तुम उसके बंदों को माफ़ करते हो ना, तो अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करता है। हमारी हर गलती की माफ़ी अल्लाह ताला के दरबार में हो जाती है। जब अल्लाह हमें माफ़ कर सकता है तो फिर हम उसके बंदों को क्यों नहीं माफ़ कर सकते? हम भी तो कोई इतने कोई अच्छे नहीं हैं, हम भी ख़ता के पुतले ही हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, फ़रिश्ता तो कोई भी नहीं है। तो अगर आपको खुश रहना है अपनी लाइफ के अंदर तो दरगुजर करना सीखें, माफ़ करना सीखें। और जो अल्लाह ताला ने एक सिफ़्त रखी है इंसान के अंदर, जो पॉजिटिव इंसान होता है ना, वो हमेशा खुश रहता है और जो माफ़ करके आगे बढ़ जाता है, ये पॉजिटिव में आती है बात, पॉजिटिविटी है इंसान की। और इससे इंसान में सैड भी नहीं रहता, इंसान उदास भी नहीं रहता। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट फॉरगिवनेस। माफ़ करना सीखें, माफ़ कर दें, अपनी ज़िंदगी को हमारे नबी के नक्शे कदम पर चलाएं और लाइफ को अच्छे से गुजारें। माफ़ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें। आज आप माफ़ करेंगे किसी को, कल को आपको अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, या फिर आपने जिस इंसान का दिल दिखाया। सेकंड थिंग इज़ दैट फॉरगेटनेस। भूलना, किसी की गलतियों को भूलना और किसी की कोताहियों को भूलना, किसी के गुनाह को भूलना, या आपके साथ जिसने बुरा किया है, अगर आप उसकी याद को लेकर बैठे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते अपनी लाइफ के अंदर, आप खुश नहीं रह सकते, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे ऐसे। तो खुश रहने के लिए भूलना बहुत ज़रूरी है और भूलने के लिए अल्लाह ताला ने रात बनाई है। यानी जब हम सो जाते हैं, हमारा इस दुनिया से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, हमारा इस दुनिया से ताल्लुक़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो फ्रेश होते हैं। फिर अगर हम दिन में अगर कभी हमें वो बात याद आ भी जाती है, अगर 5-10 मिनट के लिए हमारा मूड ख़राब हो जाता है, तो ये निज़ाम हस्ती है जो अल्लाह चला रहा है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई राज रखा हुआ है, हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई राज है। यानी अगर अल्लाह ताला ने रात को नींद बनाई है, उसमें कोई राज है, और अल्लाह ताला ने खुशी बनाई है, उसमें कोई राज है, गम बनाया उसमें कोई राज है। गम इसलिए बनाया ताकि हम अल्लाह के करीब हो जाएं, और खुशी इसलिए बनाई है कि ताकि हमें पता लग सके कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा अपना नहीं है। और खुश रहने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। खुशी तो एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसको अगर हम देखे जाएँ तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और खुश रहना कोई आसान काम नहीं है आजकल के दौर के अंदर। तो फॉरगेटनेस, भूलना सीखें, दरगुजर करना सीखें, आगे बढ़ें अपनी लाइफ के अंदर। मैंने आपको अपने फर्स्ट पॉइंट में भी ये चीज़ बताई थी कि दरगुजर करना सीखें, मूव ऑन करना सीखें अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी अपनाएं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। जब तक इंसान बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होता ना, इंसान की लाइफ में कोई खुशी नहीं आ सकती। थर्ड सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज़, अल्लाह ने खुशी बांटने में रखी है, तकसीम करने में रखी है, जमा करने में नहीं रखी। जो लोग बांटते हैं ना, ज़्यादा तकसीम करते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि वो दूसरों की मदद कर सके, दूसरों की हेल्प कर सके, तो उनकी सेहत ज़्यादा अच्छी होती है। कंजूस आदमी की सेहत अच्छी नहीं होती और वो हमेशा बीमार रहता है। बांटने का ताल्लुक पैसे से नहीं है, माल से नहीं है, हर चीज़ से जो अल्लाह ने आपको दे रखी, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई चीज़ है, कपड़े हो गए, जूते हो गए, और उसके साथ साथ मतलब जो आपकी ज़रूरती ज़िंदगी की ये चीज़ें होती हैं, जो क्या हमारा इस्लाम भी ये चीज़ कहता है कि
اسلام میں سارے بہن بھائی آپس میں برابر برابر میں، کوئی کسی سے کمتر نہیں ہے، کوئی کسی سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایکول ہے سارے. جب ہم نماز پڑھتے تو سارے صف میں ایک جگہ ہی کھڑے ہوتے ہیں. تو اس سے اسلام نے تو سارے ختم کر دیے فرق. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کے کوئی فرق کرنے والے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اپنی عطاعت کے مطابق دوسروں کو بانٹنا سیکھیں. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں نا اپنی لائف کے اندر کسی کی ہیلپ کر تو آپ کو زیادہ خوشی ملے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کسی کی مدد کر کے نا ہمیں زیادہ دلی خوشی ملتی ہے، اور انسان کی ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے، انسان کو خوشیاں بھی خوشیاں ملتی ہیں. اگر آپ اپنے مال کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت شروع کر دیں، یعنی کسی کو دینا شروع کر دیں. گیو اینڈ ٹیک ہے، دیں گے تو آئے گا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر آپ دیتے ہیں آج تو ڈبل ہو کے آپ کے پاس آپ کا مال آتا ہے. دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں، اور جو آپ کے پاس ہے کوشش کریں کہ اس کو بانٹیں، ٹھیک ہے. پھر کہوں گی کہ بانٹنے کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے، خوشیوں کے ساتھ بھی ہے، علم کے ساتھ ہے. علم بانٹیں گے تو بڑھے گا. اور اسی طرح سے کوئی بھی چیز ہے، خوشیاں ہو گئیں، خوشیاں ہیں تو آپ بانٹو، بڑھ جائیں گی آپ کی خوشیاں. اور اگر آپ کے پاس جو چیز ہے اگر آپ اس کو بانٹ نہیں رہے، صحیح ہے، تو وہ پھر آپ تک ہی محدود ہو کے رہ جائے گی، تو پھر وہ بچے گی بھی نہیں. اور میرے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے ایک چیز کہی تھی مجھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی تمہارا نام زندہ رہے، تو ایک کتاب لکھ دو یا ایک پودا لگا دو، ٹھیک ہے. تو کتاب لکھنے سے مطلب اگر میرے پاس نالج ہوگی تو میں کتاب لکھوں گی نا. تو ہمارے نبی بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جو چیز ہے دوسروں کی مدد کرے. ہم سے کوئی غریب ہے، ہم سے کوئی کمتر ہے، اس کی مدد کر کے آپ کو زیادہ خوشی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں، اللہ کی راہ میں دینا شروع کریں، تو اس سے آپ زیادہ آپ کو خوشی ملے گی. اور مائی فورتھ سیکریٹ آف ہیپینس از، اللہ نے خوشی اپنی یاد میں رکھی ہے، اپنی عبادت میں رکھی ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارتے ہیں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اور اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے ہی کرتے ہیں نا، تو خوش بھی زیادہ تر وہی لوگ رہتے ہیں. کیونکہ دنیا تو کبھی بھی کسی کو صلا نہیں دیتی اچھا، ٹھیک ہے. آپ کتنا بھی اچھا بن کے دیکھ لو کسی کے ساتھ بھی، ہمیشہ آپ کو ٹھوکر ہی ملتی ہے. تو خوش رہنا چاہتے ہیں تو صرف جو امیدیں لگانی ہیں، اور خوش رہنا چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہی کریں. مطلب لائک ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے لگائیں، ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں. کوئی بھی پرابلم ہو اللہ کے آگے شیئر کریں. اللہ ہی ہے نا جو راستے بناتا ہے، بندوں کی کیا مجال ہے کوئی کچھ کر سکے. تو خوش رہنے کی چوتھی وجہ جو ہے نا وہ اللہ کی یاد ہے. اللہ کو یاد رکھیں، چاہے آپ کو خوشیاں ملیں چاہے آپ کو غم ملے، آپ اللہ کو یاد رکھیں. انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو خوشی ملتی تو اللہ کو یاد نہیں کرتا، غم ملتا ہے تو فوراً سے ماں اور اللہ کی یاد آ جاتی ہے. خوش میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خوشیوں سے نوازے گا. مائی ففتھ سیکریٹ آف ہیپینس از دیٹ، خوشی کچھ نیا سیکھنے سے بھی ہوتی ہے، لرن کرنے سے بھی ہوتی ہے. جب ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی نئے نئے تجربات کرتے ہیں، کچھ نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں، اپنی لائف کو گروم کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں ہماری لائف کے اندر چینجز نظر آتے ہیں، اور انسان اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے بھی خوش ہوتا ہے کہ ہاں یار مطلب میں یہ والی چیز نہیں سیکھ رہا ہوں، اور آج میں نے یہ سیکھا، آج میں نے وہ سیکھا. اور زندگی بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، ٹھیک ہے. لرن کرنا سیکھیں، اپنی لائف کو موبائلوں کے حد تک محدود نہ کریں. آج کل کی جو جنریشن ہے صرف اور صرف موبائل کی حد تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، زیادہ تر فوکس نہیں کرتی کسی بھی چیز پہ، ٹھیک ہے. تو لرن کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو گروم کریں، ڈیولپ کریں، اپنی ذات پہ توجہ دیں. لرن میں اللہ تعالیٰ نے خوشی رکھی، نئی نئی چیزیں سیکھنے میں اللہ تعالیٰ نے خوشی رکھی ہے. لرن کریں لیکن شرم محسوس نہ کریں کبھی بھی. اگر آپ کوئی چیز سیکھ رہے ہیں نا تو آپ شرم محسوس نہ کریں اپنے استاد سے کوئی بھی چیز پوچھتے ہوئے، یا اگر آپ بالکل زیرو ہیں، آپ کو کچھ نہیں آتا، تب بھی آپ کسی بھی چیز میں کوئی شرم محسوس نہ کریں. کیونکہ زیرو سے انسان 100 پر جاتا ہے. اگر آپ کو پتہ بھی ہے نا کوئی چیز، اور اگر آپ کا استاد آپ کے ٹیچر آپ کو کچھ سکھا رہے ہیں، مطلب جس سے آپ پہلے سے ہی واقف ہیں، تو بالکل زیرو ہو جائیں. کیونکہ جب وہ آپ کو سکھا رہے ہوں گے نا، اس سے بھی آپ کو بہت ساری ایسی باتیں پتہ لگیں گی جو آپ کو پتہ ہوں گی، کچھ نہیں بھی ہوں گی. تو اگر آپ کو کچھ نالج ہے تو آپ شو نہ کریں کہ آپ کو کچھ پتہ ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں نئی سیکھنے کو بھی ملیں گی.
خوشی کا تعلق لرن سے بہت زیادہ ہے. سیکھنا شروع کر دیں, لائف چینج ہونا شروع ہو جائے گی, اور جب لائف بدلتی ہے تو دنیا دیکھتی. My sixth secret of happiness is that اللہ تعالیٰ نے خوشی رشتوں کو بچانے کے اندر رکھی ہے. کہ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے, کوئی رشتہ دار ہے, کوئی دوست ہے, یا پھر کوئی ایسا انسان ہے جس کا آپ سے بہت پرانا تعلق تھا, تو پہل کریں منانے میں, کوشش کریں کہ وہ واپس آ جائے آپ کی زندگی کے اندر, کیونکہ پرانے لوگوں سے تو بہتر ہمیں کوئی بھی نہیں جان سکتا. ان کے ساتھ ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے ہماری لائف کے اندر, چاہے وہ رشتہ دار ہوں, دوست ہوں, نوکر ہوں. پرانے نوکروں کو ہماری عادت کا پتہ ہوتا ہے, ان کو ہر چیز نئی طریقے سے نہیں سمجھانی پڑتی. ہماری عادت کا, ہم نے کب اٹھنا ہے, کب سونا ہے, کیا پہنا ہے, کب جانا ہے, کیا ہے, XYZ, ان کو ہر چیز پہلے سے ہی معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم نئے نئے نوکر چینج کرتے رہیں گے تو آپ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے, کیونکہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. اسی طرح ہمارے کچھ فیملی فرینڈز ہوتے ہیں اور رشتہ دار ہوتے ہیں جو اکثر کسی نہ کسی تہوار پہ یا پھر کسی شادی بیاہ پہ تو اکثر اٹھے ہوئے ہی ہوتے ہیں. تو اگر ہم اپنی لائف کا بیلنس کو توازن قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ہر چیز کو لیول میں لے کے چلیں, اپنے رشتہ داروں کو منائیں. اگر وہ کسی چیز پہ ناراض ہیں, کسی بات پہ ناراض ہیں, ان سے کلیئر کریں یہ چیز. اور پرانے جو رشتہ دار ہوتے ہیں, پرانے جو دوست ہوتے ہیں, ان سے لائف کے اندر بہاریں ہوتی ہیں, ان کے علاوہ نہیں ہوتی. کیونکہ جو لوگ روزانہ کپڑوں کی طرح دوستوں کو اور رشتہ داروں کو بدلتے ہیں یا پھر لوگوں کو بدلتے ہیں, وہ کبھی اپنی لائف کے اندر خوش رہ ہی نہیں سکتے. ریسرچ کہتی ہے جو پرانے لوگوں کو ساتھ لے کے چلے گا نا, اس کی لائف ہمیشہ لمبی ہوگی, اس کی عمر ہمیشہ لمبی ہوگی, وہ اپنی لائف کے اندر خوش رہے گا. دوستوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جو شخص اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ چلتا ہے, لائف ٹائم اگر چل رہا ہے, تو اس کی صحت زیادہ اچھی ہے اور وہ خوش بھی بہت رہے گا. کیونکہ ایک دوست اور ایک اچھا دوست, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی. نعمت بھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوست کی شکل میں دے ہی دیتے ہیں. تو دوست ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ہماری خوشی کو, ہماری غمی کو, کب ہمیں کیا چیز اچھی لگتی ہے, کب بری لگتی ہے. اگر ایسے دوست ہماری زندگی سے چلے جائیں تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اداس ہو جاتا ہے, خوش نہیں رہ سکتا. میرا مین مقصد جو تھا لمبی بات کرنے کا نہیں تھا, بس لمبی بات ہو گئی. مجھے بس ایک چیز سمجھانی تھی کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کون کون سی ایسی غلطیاں کرتا ہے جس سے ہماری زندگیوں میں خوشی نہیں آتی, ڈپریشن میں رہتے ہیں. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر چلیں اپنی لائف کے اندر, آپ ہمیشہ ہیپی رہیں گے. مائی لاسٹ اینڈ 7th سیکرٹ آف ہیپینس از دیٹ اللہ تعالیٰ نے خوشی اپنی ذات کو قبول کرنے میں رکھی ہے. جو انسان اپنی ذات کو قبول کرنا جانتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں جس انسان کو اپنی دوستی سے نوازتا ہوں نا, اس کو 2 چیزیں گفٹ کرتا ہوں. اس کو ماضی کے پچھتاووں میں نہیں ڈالتا, دوسرا مستقبل کے اندیشوں میں نہیں گھیرتا. اپنی ذات پہ یقین کرنا سیکھیں, اللہ پہ یقین رکھیں, اللہ پہ یقین, کل پہ یقین. اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریے گا. میں ضرور بتائیے گا آپ سب کو میری ویڈیو کیسی لگی, ٹھیک ہے. اور اگر اس ویڈیو کے اندر کوئی غلطی, کوئی کوتاہی ہوئی تو معاف کر دیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیں. شکریہ. اللہ حافظ. تھینکس.